اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک میں دنیا کا ظالم ترین شخص ہوں، بدترین اور خوش قسمت ترین انسان ہوں، تو یہ میرا بالکل سچ تعارف ہوگا۔ میں ضلع مظفر نگر کی تحصیل کے مسلم راجپوت اکثریت والے گاؤں میں اب سے تقریباً 42-43 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ نہایت مذہبی ہندو لیکن جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا جرائم پیشہ گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ لوٹ مار، ظلم اور خاندانی طور پر گٹی میں داخل ہوا تھا۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر میں اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ ہی رہا اور ہم دونوں نے کم سے کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبے سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے میں 1990 میں شاملی میں کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اس طرح 1992 میں بڑھانہ میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، مگر تقدیر کے بیت بڑے نرالے ہیں۔ آج میں مسلمان ہوں۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے جن کی 2 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے تھے اور مجھے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی جذباتی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی تو پاگلوں کی طرح۔ کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس کے اوپر کوئی اثر ہے، لہٰذا دکھایا، مگر اس کا حال جو کا تو رہا۔ 8ویں کلاس کے بعد اس کی پڑھائی روک دی گئی، مگر اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھرے اور کتابیں منگوائے۔ جب کتابیں اسے خود ہی سمجھ نہ آئی تو گھر کے سامنے ایک برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے لگی، تو ایک دن سے وہاں ایک مسلمان بہن بھائیوں سے دوستی ہو گئی۔ ہمیں اس بات کا نہیں پتہ تھا اور مسلمانوں کی کتابیں وہ پڑھنے لگی۔ وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی، وہ مسلمانوں کے گھر بھی جانے لگی تھی۔ وہاں ایک لڑکی نے اسے دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی نامی کتابیں دی۔ مسلمانوں کی کتابیں جیسے ہی ہمارے گھر میں نے دیکھی تو میں نے اسے بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتابیں میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ ڈالوں گا۔ مگر اس کے دل میں اسلام گر چکا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھری کو اپنے نور سے منور کر لیا۔ اس نے مدرسے میں جا کر ایک مولوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے نماز سیکھنے لگی۔ فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس رہنے لگی۔ ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا سب کچھ ہی بدل گیا ہو۔ پھر وہ کسی دن پروگرام بنا کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پھلت چھوڑ آئے۔ پھلت ایک انڈیا کا شہر ہے۔ کچھ دن مولوی کلیم احمد صدیقی کے گھر رہی، پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلی میں اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ وہاں اسے بہت مناسب ماحول ملا۔ اسے اپنے گھر والوں خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ رونے لگی۔ اس کی اپنی ماں کی یاد سے چیخیں نکل گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر تو وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار وہ خواب یاد کر کے روتی تھی اور اپنی ماں کو بھی بار بار یاد کر کے روتی تھی۔ گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ بار بار ماں کی یاد اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر مولوی صاحب سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سے وہ تمہیں ہندو بنا لیں گے اور ایمان کے خطرے سے رک جاتی، مگر جب گھر کی یاد آتی تو گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ بہت مجبور ہو کر مولوی صاحب نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ گی۔ واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو اس محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ سے آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا، جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا، اس نے کہا، وہ تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا، تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ تم اپنے گھر والوں سے اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔
اور اگر تکلیف بھی ہوئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ وہ دلی سے پھلت اور پھر ہمارے گھر آ گئی۔ ہم اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اسے جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں رہی، البتہ یہ بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اب اسے اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کا کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی، تو ہم اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمان کو دینے کا کہتی، اور یہ کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ اب روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہونے لگا۔ کبھی دونوں بھائیوں کو مسلمان ہونے کو کہتی، تو کبھی باپ کو۔ ہم لوگوں نے اسے میرٹھ اس کے ننہال میں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں کو بھی اس کی مسلمانیت سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے اس کے والد کو بلایا اور مجھے بلایا اور اسے ہمارے یہاں اور کہا کہ اسے ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ اب میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا۔ سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے گیا۔ ایک دن ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا